بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عبدالرزاق چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دیکھو سوچو۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پیٹرولیم کے اس کرائسس کی کہ جس کے باعث جو ہے عوام پیٹرول پمپوں پر ملک بھر میں جو ہے خار پھرتے ہیں اور کوئی ان کی سننے والا نہیں ہے۔ اگر کسی پیٹرول پمپ پر لوگوں کو پیٹرول مل بھی رہا ہے تو وہ پیٹرول پمپ والوں کی مرضی کے مطابق مل رہا ہے۔ مثلا موٹر سائیکل والوں کو 50 روپے سے زیادہ نہیں دیا جا رہا اور اسی طرح گاڑی والوں کو 500-1000 روپے سے زیادہ کا پیٹرول نہیں دیا جاتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی جو بھی وجوہات ہوں، وزیر اعظم پاکستان اس کی جو ہے تحقیقات کا حکم بھی دے چکے ہیں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں۔ اس سے پہلے بھی وزیر اعظم کئی طرح کے معاملات کی تحقیقات کا حکم دے چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وزیر اعظم کا کام یہی ہے کہ وہ تحقیقات کا حکم دیں، لیکن ان تحقیقات کے نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کے حوالے سے بھی وزیر اعظم کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ جتنے احکامات دیے کیا انہوں نے مہنگائی کے نوٹس لیے، انہوں نے ذخیرہ اندوزی کے نوٹس لیے، انہوں نے امن و امان کی خرابی کے نوٹس لیے، لیکن نتیجہ جو ہے وہ ہمارے سامنے کوئی خاص نہیں آ رہا۔ اور اس وقت عملی صورتحال ایسے نظر آتی ہے کہ یعنی کہ پیٹرول ہو، آٹا ہو، گندم ہو، چینی کی قیمت ہو، کسی بھی حوالے سے، یعنی آج اس اجلاس میں بھی کابینہ کے جو منگل کے روز ہوا اس کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ جی چینی کی قیمت کو ہر صورت میں نیچے لائیں گے، لیکن یہ ہر اجلاس میں کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز کی قیمت کو ہم نیچے لائیں گے، فلاں چیز کی ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن عملی طور پر اگر ایک ہی کابینہ کے اجلاس میں یہ کہا جاتا ہے تو کابینہ کا اگلا اجلاس ہونے تک جو ہے مارکیٹ میں 2-4 چیزوں کی اور کمی ہو چکی ہوتی ہے اور ذخیرہ اندوزی ہو چکی ہوتی ہے، ان کی قیمتیں بڑھ چکی ہوتی ہیں اور اس دن پھر کابینہ یہی کہہ رہی ہوتی ہے۔ یہ یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے ساتھ ایک مذاق ہے اور ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ اس ملک میں کوئی حکومت ہے ہی نہیں۔ مان لیا کہ یہاں پر مافیاز ڈیولپ ہو چکے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ گزشتہ 30-40 سالوں میں مافیاز ہی ڈیولپ ہوئے ہیں، یہاں پہ مافیاز ہی نے جنم لیا ہے، مافیاز ہی کو فروغ ملا ہے، مافیاز ہی کو تو قوت ملی ہے، کیوں کہ جو اس ملک میں حکمرانی کر رہے تھے ان کی ترجیح اس قوم کی بھلائی نہیں بلکہ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی بھلائی تھی، اور وہ اپنی نسلوں کو اندرون اور بیرون ملک لامحدود جائیدادوں کا مالک بنانا چاہتے تھے اور ان کے اثر و رسوخ کو بڑھانا چاہتے تھے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ اور انہوں نے اسی لیے جتنا نظام حکومت تھا اس کے اندر چن کر ایسے لوگوں کو، اپنے لوگوں کو بھرتی کیا کہ جو ان کے ذاتی وفادار اور ملازم اور غلام بن کر کام کریں۔ اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف معاملات میں مثلاً یہ شہباز شریف کی آپ دیکھ لیں، گرفتاری اور ضمانتیں اور پیشیاں، ان کے اندر جو بڑی مصدقہ جو ہمارے رپورٹر ساتھی خبریں دے رہے ہیں وہ تو لوگوں کو نام تک بتا رہے ہیں کہ فلاں نے فلاں کو بتایا اس طریقے سے۔ اسی طرح سے کسی کے خلاف اس ملک میں کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے، اور اگر کارروائی ہوتی ہے تو وہ کارروائی سے پہلے ہی اس ملک سے باہر جا چکا ہوتا ہے، اس کو پہلے معلوم ہو جاتا ہے، یا پھر عدالتوں میں جاتا ہے اور عدالتوں کے اندر جو ہے، میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ عدالتوں کے اندر جو ہے ایسا تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ وہاں انصاف ملتا نہیں بلکہ خریدا اور بیچا جا رہا ہے۔ اس طرح کا لوگوں کو جو ہے تاثر مل رہا ہے، تو اس لیے اب صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ حکومت جو ہے اسی ڈگر پر چلتی رہتی ہے تو پھر اس ریاست کی، اس حکومت کی ریٹ کی کیا، یعنی کہ جو حکومت جو ہے اپنی متعین کردہ قیمتوں پر
چیزوں کی فراہمی کو ممکن نہیں بنا سکتی. اور پھر پیٹرول پر تو حکومت کے اداروں کا کنٹرول ہے، اس کے لیے تو ریگولیٹر بیٹھا ہوا ہے اوگرا، اور وہ جا کے وفاقی کابینہ میں بھی یہ رپورٹیں یعنی اس طرح کی پیش ہو رہی ہیں، یعنی انہیں بھی ڈسیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی یہ جو کمی ہوئی ہے عوام کی طرف سے زیادہ خریداری کے باعث ہوئی ہے. وہ اللہ کے بندو، عوام نے گھروں میں جو ہے ٹینکر بنا رکھے ہیں. زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ کوئی آدمی جو ہے اگر وہ پہلے 2-4 لیٹر ڈلواتا تھا تو ہو سکتا ہے اس نے اس دفعہ جو ہے 10 لیٹر ڈلوا لیے ہوں، لیکن وہ پہلے 2-4 لیٹر جو ہے وہ ڈلواتا تھا تو 2-4 لیٹر جب 2 دن میں ختم ہوتے تھے تو پھر 2-4 لیٹر ڈلواتا تھا. اب اگر اس نے 10 لیٹر ڈلوا لی ہیں یا وہ ٹینکی فل رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس نے یہ تو نہیں ہے کہ وہ سڑکوں پہ فضول گاڑیاں بھگاتا پھرے گا اور پھر جا کے کہے گا کہ یہ ختم ہو تو میں نئی ٹینکی بھروا لوں. بھائی ذخیرہ عوام کی طرف سے ذخیرہ اندوزی کرنے کا یہ یعنی کہ فلسفہ انتہائی یعنی کہ نامعقول اور سمجھ سے بالا تر ہے. ہاں اگر آپ یہ کہتے کہ کمپنیوں نے ہولڈ کر لیا ہے، ذخیرہ کر لیا ہے، پیٹرول پمپ مالکان نے ذخیرہ کر لیا ہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے پاس تو ایسے انتظامات ہیں. اور عوام میں ایسا کون بے وقوف ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کوئی لاکھوں میں سے 1-2-4 افراد ہوں جو یہ سوچتے ہوں کہ ہم جو ہے آئندہ مہینوں کے لیے کوئی 50-100 لیٹر اپنے گھر میں سٹور کر لیں اور ہم جو ہے یہ رسک لے لیں کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ آگ پکڑ لے تو پھر اس کا پورا گھرانہ اس کی کو بھگتے. تو ایسے بے وقوف میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس طرح کی جو ہے معاملات جو ہیں وہ عوام اتنی بے وقوف ہے کہ وہ اپنے گھروں میں جو ہے جا کے پیٹرول جو ہے ذخیرہ کرنا شروع کر دے گی کینوں میں ڈال کے. تو جناب وزیر اعظم آپ اس چیز کو دیکھیں، خدا نہ خواستہ دیر نہ ہو جائے. آپ کے ویل وشر بہت ہیں پاکستان میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس ملک کے عوام کی بہت بڑی اکثریت آپ کے ساتھ جو ہے اس حوالے سے امیدیں لگائے بیٹھی ہے، لیکن ہر گزرتا لمحہ ان کو جو ہے آپ کی ٹیم کی کارکردگی سے مایوس کر رہا ہے، اور آپ کی ٹیم کی ناقص کارکردگی بالآخر اس کا سارا نزلہ آپ کے اوپر گرے گا. آپ ہی کل کو عوام کو جواب دہ ہوں گے. اور اگر یہ عوام پھر دوبارہ سے آپ کی ٹیم کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے دوبارہ جو ہے ماضی کے اندر حکمران رہنے والے مشکوک کرداروں کے ہتھے چڑھتی ہے اور وہ ایک دفعہ پھر ان کو جو ہے چکمہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، آپ کی ٹیم ہوگی. کہ آپ لوگوں نے وہ کام بھی ابھی تک شروع نہیں کیے جن کے اوپر خرچہ نہیں ہو سکتا تھا. خرچے کی ضرورت نہیں تھی، اتنا خرچہ نہیں ہونا تھا، لیکن مثلاً پولیس کی اصلاحات اگر کرنی ہے، بیوروکریسی کی اصلاحات کرنی ہے، تو اس کے اندر کون سا جناب آپ کو بجٹ چاہیے؟ آپ کو عالی دماغ لوگ چاہیے، آپ کو اچھے لوگ چاہیے، لیکن افسوس کہ آپ نے وہی جو ہے پھر گھسے پٹے لوگ جو ہیں ان کاموں پہ لگا دیے. اور حالانکہ آپ خیبر پختونخوا میں پولیس کی اصلاح کا جو ہے تجربہ کر چکے تھے، اور ناصر درانی جیسے جو ہے ایک روشن دماغ اور اعلیٰ دماغ آدمی نے آپ کو یہ کام کر کے دیا، لیکن آپ نے پھر جو ہے وفاق میں آنے کے بعد شاید آپ کا جو وہ جوش و جذبہ جو ہے ٹھنڈا پڑ چکا ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پٹرول کا حالیہ بحران ہے یہ خالصتاً حکومت کی مشینری کی ناکامی ہے اور ان لوگوں کا گٹھ جوڑ کا نتیجہ ہے کہ وہ جو خود جو ہے حکومت کے اندر اور بیوروکریسی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ماضی میں بھی منی میکنگ کرتے رہے ہیں، اور آج بھی ان کا کام صرف منی میکنگ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور اگر وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ خود کو بے بس سمجھتے ہیں، تو انہیں قوم کو بتانا چاہیے
लाजम तो नहीं होता, हुक्मरानी बराए हुक्मरानी नहीं होती, बल्कि हुक्मरानी का मकसद ये होता है कि आपने हुक्मरानी का जो मकसद है, यानी कि अवाम की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू और उनके आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर मशत जो है उसको इस्तवार करना होता है। और अगर आप उसकी सलाहियत नहीं रखते, या आप सलाहियत रखने के बावजूद आपकी टीम या कोई भी आपकी राह में रुकावट बन रहा है, तो आप कौम के साथ सच बोलें और कौम को बता दें और कौम से इजाज़त ले लें और कौम को मौका दे दें कि जाएं जी, आप अपना जो है बंदोबस्त खुद कर लें, दोबारा कर लें लोगों को। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप हर काबीना की मीटिंग में नोटिस खेलते रहें और करें कुछ ना, और आप ज़मीन पर जो है उसके आपके नताइज सामने ना आए। पेट्रोलियम की कीमतों में जो है वो तकरीबन 35 से 40% कमी होने के बावजूद आवाम को, आप ख़ुद भी जानते हैं, आप ख़ुद कह रहे हैं, आप ख़ुद इस चीज़ को मान रहे हैं, आपके बयानात आए हैं कि आवाम को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। लेकिन हम आपसे जो है इन्फॉर्मेशन सुनने नहीं बैठे, हम आपसे एक्शन चाहते हैं। आप एक्शन लें, वज़ीर-ए-आज़म साहब एक्शन लें। अगर आप एक्शन नहीं ले सकते, आप इन नासूरों को जिस सतह पर भी हैं, वो छोटे दुकानदार हैं, वो बड़े दुकानदार हैं, वो छोटे सनतकार हैं, वो बड़े सनतकार हैं, या उनको जिसकी भी पुश्त बनाई है, वो चाहे सबका पार्टियों के आला-ए-कार हैं, चाहे आपकी ब्यूरोक्रेसी में हैं, चाहे पुलिस में हैं, चाहे ज़राअत में हैं, चाहे सनत में हैं, जहाँ भी हैं, आप अगर उनकी निशानदेही करके उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचा नहीं सकते, आप उसमें बाइख्तियार नहीं हैं, और आप समझते हैं कि आपके पास वो इख्तियार नहीं है, या फिर आप में अहलियत नहीं है, तो दोनों सूरतों में आपको इक़्तिदार से चिमटे रहने का कोई हक़ हासिल नहीं है। लिहाजा हम आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि खुदारा आप किसी एक जगह से बिस्मिल्लाह करें, किसी एक की गर्दन तो मरोड़ें, ताकि बाकी लोगों को महसूस हो कि हाँ, वाकई अब कोई ऐसा हुक्मरान या हुकूमत मौजूद है कि जो अब इस मामले में संजीदा है। तभी जाकर हालात ठीक होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है पाकिस्तान को आने वाली तमाम मसाइब से बचाए, और जो कोरोना की इस वक्त सूरत हाल है, जो टिड्डी दल की सूरत हाल है, और जो जंग के ख़तरात हैं, इन तमाम से हमें महफूज रखे और अपने अमाल की इस्लाह और अल्लाह से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मुलाकात इंशाअल्लाह होगी अगली वीडियो में।